گیا نواز شریف اور مریم جیل سے باہر آ گئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کون سی محنت؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں 70-75 سال سے یہی تماشا دیکھ رہے ہیں. آئین ٹوٹتا ہے، جج آگے بڑھ کر آئین توڑنے والے کو ہار پہناتے ہیں. قوم کو بدتمیزی کا کلچر سکھایا، غنڈا گردی، دھونس دھاندلی، یو ٹرن. اس لیڈر نے خود ایک دوسرے کو جیل میں بھیجنا کامیابی نہیں، سیاسی شکست ہے. پی ٹی آئی کے بعد کی ٹیم بے روزگاری مہنگائی کم نہ کر سکی. بلاول بھٹو کہتے ہیں بھٹو کے قاتل سپریم اور ہائی کورٹ کے جج تھے. آج تک لاہور ہائی کورٹ کرائم سین کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کر کے دکھایا. ہو سکتا ہے 45 دن بعد اپنی ہی جماعت بنا لوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ضروری نہیں میں ہی کسی کو پیارا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھے پیارے ہو جائیں. کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کے بعد فیصلہ کروں گا سیاست کرنی بھی ہے یا نہیں. اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور تعاون پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے. تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن نے ہم سے غیر متعلقہ سوالات کیے، ایسے سوالات بھی پوچھے جن کا انٹرا پارٹی انتخابات سے تعلق نہیں. یقین ہے جو سوالات ہم سے کیے گئے وہ کسی سے نہیں پوچھے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن کے ہر آئینی اور قانونی سوال کا جواب دیا. الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ اس کا فیصلہ 22 دسمبر سے پہلے کر دیں. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جمعرات تک حتمی فیصلے سے روک دیا. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. بیان میں کہا انتخابی عمل میں تضادات کے باعث الیکشن کمیشن کی اہلیت پر تشویش ہے. شکایات دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے. پاکستان بار کونسل نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملات سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. مخالفین سے سیاسی جنگ لڑی، کبھی انتقامی سیاست نہیں کی. مخالفین کے ساتھ بھی ہمیشہ اصولوں سے جنگ لڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا عثمان ڈار کی والدہ کے الزامات پر رد عمل. ڈی پی او حسن اقبال نے کہا پولیس نے اشتہاری عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی یا تشدد نہیں کیا گیا. پولیس جانے کے بعد من گھڑت کہانی بنائی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک کے بل میں میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم امتناع میں توسیع کر دی. عدالتی معاون منیر اے ملک نے اعتراض اٹھایا کہ الیکٹرک کو ٹیکس وصولی کا کانٹریکٹ دینے کا عمل شفاف نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کانٹریکٹ شفاف طریقے سے دیا گیا، عدالت کو مطمئن کریں گے. وکیل جماعت اسلامی نے کہا کہ ایم سی کے پاس ٹیکس وصولی کا طریقہ کار موجود ہے، اسی کو اختیار کیا جائے. سماعت 16 جنوری تک ملتوی. پاکستان سٹیل ملز کو نجکاری پروگرام کی فہرست سے نکال دیا گیا. نئی فہرست میں اداروں کی تعداد 26 ہے. پی آئی اے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نجکاری کی فہرست میں شامل. ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں 8 روپے تک اضافہ. کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 174 روپے تک پہنچ گئی. پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں چینی 150 روپے. کراچی میں چینی 140 روپے فی کلو میں دستیاب. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. لاہور میں زائد کرایہ وصول کرنے پر 31 گاڑیاں بند، 64 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے.